پشتوں میں ایک مصر مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے تعدم تحریر لاہور نہیں دیکھا ہے لیکن ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی دیکھ لیا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی امریکہ جائیں گے اور اس کی 4 ریاستوں کی مفت سیر کریں گے. اللہ نے کرم کیا اور یہ موقع فراہم کر دیا. ہم نے 7 سمندر پار جا کر امریکہ کی ریاستوں واشنگٹن، نیو یارک، میزوری اور ہوائی کے اہم مقامات کی سیر کی. اس دورے کے دوران ہم ہوائی جہازوں میں یوں بیٹھنے لگے جیسے پشاور کے رکشوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن جس سیفٹی بیلٹ کو رکشوں میں باندھنے کی ضرورت ہے اس پر جہازوں میں زیادہ زور دیا جاتا رہا. وہاں اتنی مصروف زندگی ہے کہ اللہ کی پناہ. نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے بعد ہوٹل پہنچتے تو گھوڑے بلکہ گدے تک بیچ کر سو جاتے. جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکی دورے کے لیے ہمارا انتخاب ہو گیا تھا، لیکن ہمارا ویزا ایڈمنسٹریٹو پروسیس میں ایسا گم ہو گیا کہ اس سال پروگرام بھی ختم ہوا لیکن ہمارا ویزا نہیں آیا. ہم اس خیال سے نڈال ہو گئے کہ شاید ویزے کے انتظار میں ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور سوچ رہے تھے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر امریکہ جانے کا فائدہ کیا، کیونکہ زیادہ رنگینی دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے صرف دل ہی نہیں باقی اعضائے رئیسہ وغیر رئیسہ بھی جوان ہونے چاہیے. لیکن بیشتر اس کے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہمیں ویزا مل گیا اور ایسٹ ویسٹ سینٹر بھی دوبارہ مہربان ہو گیا. ایسٹ ویسٹ سینٹر کیا ہے؟ امریکی ریاست ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو کا ایسٹ ویسٹ سینٹر گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ اور ایشیا کے صحافیوں کو باہمی رابطوں کے مواقع فراہم کر رہا ہے. 1960 میں ایکٹ آف US کانگریس کے تحت قائم کیے جانے والے اس ادارے کا بنیادی مقصد امریکہ کے ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا ہے. ادارے کو اس امر کا بخوبی ادراک ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام دیرینہ دوستی کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. اس خلیج کو پاٹنے کے لیے صحافی سفارتکاروں سے زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے اس نے جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام ڈیزائن کیا ہے تاکہ صحافیوں کو دونوں ممالک کے نظام حکومت، تاریخ اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. اس پروگرام کے تحت ہمیں امریکی نظام حکومت، تاریخ اور کلچر کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے امریکی ماہرین، دانشوروں، میڈیا پرسنز اور سابق اراکین کانگریس کی خدمات میسر تھیں. واشنگٹن میں مہمان صحافیوں کو کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس مین اور سینیٹروں سے نہ صرف ملایا گیا بلکہ اراکین کانگریس کی نشستوں پر بھی بیٹھنے کا اعزاز بخشا گیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون میں خارجہ اور دفاعی پالیسی بنانے والے ماہرین سے گفتگو کا موقع ملا تو نیو یارک کی سٹی یونیورسٹی اور ریاستی میزوری کی کولمبیا یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ نے ہمارے اعزاز میں کئی تقاریب اور لیکچرز کا اہتمام کیا. اس مرتبہ جب ٹکٹ بذریعہ ای میل ملا تو اس میں مختلف نسل جہازوں جیسے ایمریٹس، ڈیلٹا اور امریکن ایئر لائن کا ذکر تھا. ٹائم کو کیلکولیٹ کیا تو 45 گھنٹے نکلا. 14 فلائٹس کے شیڈول کی بینک پا کر گھر والے اور رشتہ دار سمجھنے لگے کہ یہ سفر آخرت کی تیاری ہے. چنانچہ قریبی عزیز جوڑ تر جوڑ ملنے کے لیے آنے لگے. ادھر اپنی پرتحمیر خوار کوئی پوچھتا نہیں والی پوزیشن میں اچانک بہتری آنے سے عجیب سی سرشاری محسوس ہونے لگی. لیکن اس سرشاری سے مین میں پشاور ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران پولیس اہلکاروں نے اس وقت نکالی جب 2 اہلکاروں نے ہمارے بیگ سے 2 پن مال غنیمت سمجھ کر اپنی جیب میں رکھ لیے. ہم سوچنے لگے کہ باقی 28 پنوں جن پر ہمارے نام پرنٹڈ تھے اور ہم انہیں بطور تحفہ امریکہ میں خصوصی مواقع پر دینے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے، کہ باقی ایئرپورٹوں پر چیکنگ کے دوران یہی حشر ہوگا تو اس میں سے بمشکل ایک آدھ ہی بچ پائے گا. اسی ادھیڑ-بن میں ہم ایمریٹس کے طیارے میں سوار ہوئے تو وہاں کی مثل حور ایئر ہوسٹس کی
فی سبیل اللہ دل ربا مسکراہٹوں نے ہمارے دل کے پپولوں پر جیسے پاہے رکھ دیے۔ ان کی مسکراہٹیں اتنی دلعویز تھیں کہ ہم نہ صرف یہ بھول گئے کہ ہمارے ساتھ چند ساتھ پہلے ایئرپورٹ پولیس والوں کے ہاتھوں کیا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن یہ شرمیلی مسکراہٹیں صرف تھائی لینڈ تک ہمارا ساتھ دے سکی۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ تھائی لینڈ سے ہونولولو ایئرپورٹ تک ڈیلٹا ایئر لائنز کی سالخوردہ ایئر ہوسٹس کے چہروں پر پہلے تو کوئی مسکراہٹ آتی ہی نہیں، اور اگر آتی بھی تھی تو ہمارے کس کام کی۔ چنانچہ عذابات ہم اونگتے بینکاک سے براستہ جاپان 2 دنوں کا طویل سفر طے کر کے ریاستی ہوائی کے ہونولولو ایئرپورٹ پر اتر گئے، جہاں ہمیں لینے کے لیے ایسٹ ویسٹ سینٹر کی طرف سے بھیجی گئی گاڑی پہلے سے موجود تھی، جو ہمیں لنکن ہال لے گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے کی ریسٹ کے بعد شاپنگ کے لیے لنکن ہال سے مانوا مارکیٹ تک شٹل سروس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم نے ڈیرے ڈالنے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ کیمرے کے چارجر کے لیے خصوصی پلگ لینا پڑے گا۔ چنانچہ ہم بھی دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مانوا مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں چیزوں کے دام دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ البتہ صرف ایک پلگ رہ گیا جو 650 روپے میں پڑ گیا تھا۔ اسی دن 5:30 بجے ایسٹ ویسٹ سینٹر کی طرف سے حال ہوائی میں امریکی اور پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں استقبالیہ ڈنر تھا، جس میں ہم کو بآواز بلند الوہا کہا گیا۔ الوہا ہوائین زبان میں خوش آمدید اور سلام کو کہتے ہیں۔